اللهم صل على رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے میرے مالک بحق محمد و آل محمد، حاضرین مجلس دے تمام مرحومین دے اور بالخصوص بانی مجلس مرید حسین شاہ صاحب، اسد شاہ صاحب، تمام بھائیاں دی صحیح محنت کوشش اپنی بارگاہ عبادت شمار فرما اور تمام دے مرحومین دے درجات بلند فرما. مالک تمام دے رزق کشادگی عطا فرما. جتنے سادات و مومنین بیمارن اور بالخصوص محترم سید مرید حسین شاہ صاحب نو صحت و سلامتی عطا فرما. میرے مالک ہمیشہ عمل خیر کرن دی توفیق عطا فرما. تمام سادات و مومنین دیا گھراں تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما. یا رب الحسین علیہ السلام، بحق حسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام، بظہور الحجت القائم علیہ السلام. صلوات صلی علی محمد وآلہ. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند الصلوات محمد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للكافرين والمنافقين. الصلاة والسلام على أبا الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين الصلوات. نہیں جوڑ بازار تے علی ادو اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا توڑے آنسو قبول فرما. 1400 سال ہو گئے روندے کیوں بیٹھے. نائی جوڑ بازار تے آلیہ دا بے واس بازار چھا گئی. اگو شام دیا بس دیا اور تایا کھنو
اجرکم اللہ اگو شام دیاں وسدیاں عورتاں آکھن آؤ بین باغی دی آ گئی آج لیلہ بدلے جنگ بدر والے اولاد علی دی آ گئی لتھی او جئی بارش وہ پتھر دی بازار دی بدل اجرکم اللہ اجرکم اللہ مالک توڑے آنسو قبول فرماوینی میں حق بڑھنا بسم اللہ نائی جو اڑ بازار تے آلیہ دو نائی جو اڑ بازار تے آلیہ دو تے بے واس بازار چ آ گئی اگو شام دیاں وسدیاں عورتاں آکھنو آؤ بھیڑ باغی دی اجرکم اللہ مالک توڑے آنسو قبول فرماوے میں حق بندہ بڑی روحانیت علی مجلس ہر اک نام ہوگی بسم اللہ 1400 سال ہو گئے نیو تے درد پہ رہندہ ہے علی بادشاہ دی دیت شرابی دربار اللہ اکبر امیر المومنین دیا دیا تے بازار اللہ اکبر نائی جوڑ بازار تے آلیہ دو بے واس بازار چ آ گئی اگو شام دیاں وسدیاں عورتاں آکھن آؤ بھیڑ باغی دی اگو شام دیاں وسدیاں عورتاں آکھن آؤ بھیڑ باغی دی اجرکم اللہ اجرکم اللہ مولا توڑے آنسو قبول فرماوین ایویں حق بندائی مولا جزائے خیر عطا فرماوین ایک بین وعدین آج لیلہ بدلے وہ جنگ بدر والے اولاد علی دی آ گئی لتھی او جئی بارش لتھی او جئی بارش پتھر دی بازار دی بدل اجرکم اللہ اجرکم اللہ اولاد پان اس غم دے سوا کوئی غم نہ وکھاویں بڑی روحانیت علی مجلس مالک انہا آنسوان دے بدلے دنیا و آخرت اچ کامیابی عطا فرماویں باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد و آلہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین بآواز بلند صلوات
میرے محترم سامعین، میرے معزز سامعین، میرے واجب القدر سامعین، اللہ کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے، تمام نو شاہ صاحب نو صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرے مالک اپنی لاریب کتاب وچ ارشاد فرما رہے ہیں، 6واں پارہ 5واں سورہ مائدہ 57 نمبر آیت مبارکہ۔ مالک فرما رہے ہیں واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تسی مومن ہو تو پھر اللہ دا ہی خوف دل وچ رکھو۔ بہت مہربانی، بہت نواز۔ اگر تسی مومن ہو تو پھر اللہ تو ہی ڈرو۔ ڈرنا کس تو ہے جی؟ صرف اپنے رب تو جی۔ مالک فرما رہے ہیں اگر تسی مومن ہو تو پھر تسی اللہ تو ہی ڈرو، یعنی پتہ چلے جیڑا مومن ہوئے نا او دے دل وچ اللہ دا خوف ہوتا ہے، اس دے دل وچ اللہ دا خوف ہو سی، اس دے دل وچ اللہ دا ڈر ہو سی، اللہ دا حیا ہو سی، اس دے دل وچ تقوی ہو سی۔ کیوں مالک فرمایا ہوں تساں اس تو اگلے درجے تے جانا، کیونکہ پہلا سب تو تمام انسان سارے شامل ہیں، مشرک بھی انسان چاہے، کافر بھی مسلمان چاہے، سارے پہلے انسان۔ پھر مالک فرمائیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ مالک جدوں بندے دی ہدایت فرمانا چاہندا تو پھر مالک کردے کی نے؟ مالک پہ فرمائیں یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس دا سینہ اسلام واسطے کھول چھڑے دا۔ بہت مہربانی، بہت نوازش، بہت مہربانی، بہت مہربانی کہ اللہ پاک اس دا سینہ اسلام واسطے کھول چھڑے۔ پتہ چلے جس تے خاص رحمت ہو جائے نا پھر اس پاسے نہیں رہندا، پھر تو شرک والے پاسے نہیں رہندا، پھر وہ کفر والے پاسے نہیں رہندا، پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ بہت مہربانی۔ پھر جڑے بندے ایمان لے کے آئے انہاں چوں اگوں دو گروہ بن گئے۔ جی دو قسم دے بندے ہو گئے، دو قسم دے گروہ بن گئے، دو لائناں بن گئیاں، دو رستے بن گئے۔ میرے تے کسے بندے تے اعتراض نہ ہوئے، میں اپنے کو نہیں آکھ رہا۔ یہ جڑے دو گروہ بڑے انہاں دوہاں گروہاں دا ذکر اللہ قرآن کریم وچ کیتا۔ توجہ، بہت مہربانی۔ اور صرف ذکر نہیں کیتا بلکہ دوہاں گروہاں نو ایک سورہ مبارکہ نال یاد کیتا۔ ایک گروہ نو اللہ سورہ مومنون نال یاد کیتا، دوجیاں نو سورہ منافقون نال یاد کیتا۔ بہت مہربانی، بہت نوازش، بہت مہربانی۔ مولا زندگی صحت سلامتی عطا، مولا سایہ ہمیشہ قائم رہا، مولا پاک زندگی صحت عطا فرمائے۔ فرمایا دو گروہ بن گئے، ایک نو اللہ نے پاک نے سورہ مومنون نال یاد کیتا، ایک نو سورہ منافقون نال یاد کیتا۔ توجہ ہے نا جی؟ یہ اگو دو گروہ بنے، یقیناً ایک کامیابی والا گروہ، ایک ناکامی والا گروہ۔ انجی گل نہیں جی، ایک ہے کامیاب، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے او مومن جڑے اپنی نماز خضوع و خشوع کریں دیں۔ بہت مہربانی، بہت نواز۔ توجہ ہے نا تے انہاں نو یاد کیتا تے دوجے پاس ہے منافق، دوجے پاس ہے منافق ہے نا جی؟ منافقہ نو بھی اللہ ذکر کیتا کہ منافق بھی میرے حبیب تیرے آسے پاسے رہن والے سارے بندے مومن نہیں، انہاں جو خود منافق بھی ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ مالک پہ فرمیدن یہ سارے بندے مومن نہیں، انہاں جو کچھ منافق بھی ہیں، کچھ منافق بھی ہیں، تسی نہ ہو جان دے اسی جان دے۔ بہت مہربانی، بہت نواز، بہت مہربانی۔ تسی نہ ہو جان دے لیکن اسی جان دے ہاں کہ کون کون مومن ہے، کون کون منافق ہے۔ دو گروہ بن گئے۔ ہن مالک نے جنہ اسلام دے پہلے درجے دا نام ہے مسلمان، ایمان دے پہلے درجے دا نام مسلمان،
ہو گیا جی ایمان دے 70 درجے پھر ہونا انجے پروموشن انجے ہونی ہے ترقی جو امتحان آندے راہ سن تے بندہ ترقی کریندا راضی پہلے منزل طے کر لی مسلمان اگلی منزل داخل ہونا ہون بڑھنا مومن توجہ ہے جی ہون بڑھنا مومن جی ہون بڑھنا مومن اشفاق احمد کولو او ساکہ میں کہ جب دوست کول بیٹھے اس کہ میں عرب وچ بھی گیا پر مینوں کوئی ایک سوال دا جواب میں صحیح طریقے دے نال نہیں ملیا جڑا مینوں مطمئن کر چھوڑیا میں عجم وچ بھی گیا لیکن میں اس سوال پوچھ دریا کوئی ایسا جواب نہیں ملیا جس دے نال میں مطمئن ہو جائیاں جڑا مینوں مطمئن کر چھوڑیا اس نے دوست پوچھیا اس کا اشفاق احمد تو اتنا لائق بندہ تو اتنا ذہین آدمی تیریاں تحریراں بندے پڑھ کے ذہین پہ بن دین تیریاں گلاں دی بندہ مثالاں پہ دین دین تو اتنا ذہین ہو کہ تے کیڑا سوال ہے جڑی تینوں سمجھ نہیں آ رہا اس کہ مینوں ایک گل دی سمجھ نہیں آئی مسلمان کنوں آ دین تے مومن کنوں آ دین بہت مہربانی بہت نوازش کہ مسلمان کنوں آ دین تے مومن کنوں آ دین انہاں فرق کی ہے مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے اس کا اشفاق احمد اے بھی کوئی اوکھی گل ہے جس دا تن سمجھ نہیں آئی تو ہر جگہ مطمئن نہیں ہویا اس کا جس سوکھی ہے تو سمجھا چھوڑ بہت مہربانی جی اتنی سوکھی ہے تو دس چھوڑ اس کا میں ایک گل دسنا شاید تو مطمئن ہو جائے اس نے دوست اس نے دسیا جیڑا اللہ نو من گنے نا وہ مسلمان ہے جیڑا اللہ دی من گنے وہ مومن ہے بہت مہربان بہت مہربان ہون مالک آکھیا کنوں جنہ اللہ دی منی جنہ اللہ دی منی ہے نا انہوں نے مالک پہ فرمائندے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان کنتم مومنین اگر تسی مومن ہو تو پھر اللہ دا خوف رکھو پھر اللہ تو ہی ڈر دے رہو پھر اللہ دا تقوی اختیار کرو پھر اپنے دل وچ اللہ دا حیا رکھو مالک اگر ای اساڑے دل وچ تقوی آیا پھر اگلی منزل کیا ہے پھر اگلا مقام کیا ہے مالک نے سورہ حجرات دسیا مالک پہ فرمان اِنَّا اَكْرَامَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ توجہ ہے جی اِنَّا اَكْرَامَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ مالک دے نزدیک مالک دی بارگاہ مالک دے نزدیک تسا ساریاں وچوں سب تو زیادہ اکرام والا وہ ہے سب تو زیادہ عزت والا وہ ہے وہ سارے نالو زیادہ صاحب عزت ہے جیڑا سواڑے وچو سب تو زیادہ اللہ تو ڈرد ہے توجہ ہے جی یعنی جس تے دل وچ اللہ دا خوف زیادہ مالک دے نزدیک اس دی عزت زیادہ اس دا اکرام زیادہ وہ ہے زیادہ صاحب عزت کون جس تے دل وچ اللہ دا خوف زیادہ جس تے دل وچ اللہ دا ڈر زیادہ جس تے دل وچ اللہ دا حیا زیادہ اسی اتنے بندے تھے بیٹھے ہیں میں توڑا ممنون ہاں میں توڑا مشکور ہاں تسے میرے نال بڑی شفقت کر دیو میرے نال تسی بڑی محبت کر دیو اسی سارے مالک دی بارگاہ شاید برابر نہیں انجھے گل نہیں جی کیونکہ اگر آیت مبارکہ سامنے رکھیے تو اسی سارے برابر نہیں کیوں مالک دے نزدیک اس تا مقام بلند جس تے دل وچ اللہ دا خوف زیادہ توجہ ہے جی جس تے دل وچ اللہ دا ڈر زیادہ جس تے دل وچ تقوی زیادہ جس تے دل وچ میرے مالک دا حیا زیادہ مالک دے نزدیک اس تا درجہ بلند اس تا اکرام زیادہ اس کی عزت زیادہ اس زیادہ صاحب عزت ہے اللہ دے نزدیک جس دے دل وچ تقوی زیادہ جس تے دل وچ اللہ دا خوف زیادہ یعنی اسی سارے برابر نہیں اللہ جانے نہ جو کیڑا خوش نصیب بندہ جس تا مقام سب تو بلند ہے مالک دے نزدیک توجہ ہے نا جی ہے صحیح نہ جو کوئی نہ کوئی بندہ اے نہیں کہ سارے نہ جو سارے منزل درجے نہ لیکن کوئی خوش نصیب ہے جڑا ساڑھے نال مالک دے نزدیک اس تا تقوی زیادہ مقام زیادہ عزت زیادہ صاحب عزت ہے ایتھو کسی علاقے کسی دی عزت ہوئے او بندہ نہیں ڈکائی دیندہ جس دی عزت اللہ دے نزدیک زیادہ ہوئے بہت مہربانی اس دی بات دیاں بڑے سارے صاحب عزت ہے تو جس دی عزت اللہ دے بارگاہ زیادہ ہو جائے پھر اور میں ایک کتنی توجہ بندے بیٹھے ہیں اے سارے برابر نہیں
انہاں وچوں زیادہ صاحب عزت ہے جس تے دل وچ تقوی زیادہ، جس تے دل وچ اللہ دا خوف زیادہ، جس تے دل وچ اللہ دا ڈر زیادہ، جس تے دل وچ اللہ دا حیا زیادہ، اے سارے برابر۔ جس تے دل وچ اللہ دا ڈر زیادہ اس دے نال والے او اجے نہیں، اس دے برابر نہیں، جیڑے او دے نال لالین اس جائے نہیں، بھامیں سکے برائی ہوئے۔ توجہ ہے، جیڑے پہنچ گئے میرا سلام او بھامیں سکے رشتہ داری کیوں نہ ہوئے اس دے برابر نہیں۔ جس تا دل اللہ دا ڈر زیادہ، جس تا دل اللہ دا ڈر زیادہ اس دے نال بندہ رلدہ کوئی نہیں، اس جیا برابر کوئی نہیں۔ اور آپ فیصلہ کر لے جیڑا متقیاں دا بھی امام ہوئے او دے نال کون رل سکدا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بہت مہربانی، مولا زندگی صحت عطا فرمائے۔ جیڑا متقیاں دا بھی امام ہوئے اس جیا کون ہو سکتا؟ پتہ چلے فرق بہت سارا، ویکھیے تے فرق بہت سارا، نہ ویکھیے تے کوئی فرق نہیں۔ اگر ویکھیے تے پھر فرق بہت سارا، اگر قرآن دے معیار بنا کے ویکھیے تے پھر فرق بہت سارا، پھر برابر نہیں، فرق ہے۔ انہیں گل نہیں جی، سارے برابر نہیں ہیں جی۔ مالک پہ فرمائنے وَاتَّقُوا اللَّهَ بسم اللہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ تسی اللہ دا تقوی اختیار کر، اللہ دا خوف رکھو، اور یہ جان لو، یہ گل اپنی پکی پیڑی پلے بن لو، یہ مضبوطی دے نال نپ لو، یہ جان لو، بجھ لو، سمجھ لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیاں دے نال ہے۔ انجھے گل نہیں جی، یارہ متقیاں دے منن والے جدے امام المتقین دے منن والے ہیں، تو بول سن نا کہ اللہ کے دے نال متقیاں دے نال، اللہ نہ فاسق نال ہے، نہ فاجر نال ہے، نہ ظالم نال ہے، نہ جھوٹے نال ہے، اللہ پاک کے دے نال ہے، متقیاں نال۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیاں دے نال ہے۔ اور متقی دی صفت شروع کریے۔ اگر قرآن کریم چوں متقیاں دیا صفات پڑھنی شروع کریے کہ مالک نے کیڑی کیڑی صفات متقیاں دیا دسنا اشرے چاہیے۔ اگر سید المرسلین دے فرامین سے پڑھیے اشرے چاہیے۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام دے نہج البلاغہ جو پڑھیے پھر بھی اشرے چاہیے۔ اگر امام علی زین العابدین علیہ السلام دے صحیفہ سجادیہ چو پڑھیے پھر بھی اشرے چاہیے۔ لیکن لگ دیا ویکھڑا ہوئے نا کہ کدہ تعلق متقیاں نال ہے، کدہ رشتہ متقیاں نال ہے، کس دی نسبت متقیاں نال ہے، کس دا تعلق متقیاں نال ہے، تے پھر انہیں لگ دیا بندے سننا ہوئے نا بکیڑے پاسے متقیاں دا تعلق ہے، متقیاں دا علاقہ کیڑا، توجہ نہیں سارے ہیں دی کہ متقیاں دا علاقہ کیڑا، متقی کیڑے پاسے ہیں، کیڑے پاسے متقی مل سے ہیں، کیڑے پاسے متقی مل سے ہیں۔ پھر آزان دا انتظار کریے، آزان ہر شہر چوں ہو سی، ہر محلے چوں ہو سی، ہر پنڈ چوں ہو سی، ہر عام مسجد چوں ہو سی، انہاں مساجد چوں ایک معزن اعلان کر کے آکسی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علیم ولی اللہ۔ دنیا والو سن لو تو سمجھ لو متقیاں دے امام دا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، حیدر یعنی متقیاں دے امام دا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ لگ دے پتہ لگ ویسی جیڑا دا امام علی ابن ابی طالب ہے اتھے ہی تقوی بھی ہے۔ جتھے امام ہی میرے مولا علی علیہ السلام نہیں اتھے کچھ ہو سکدا، مختلف روپ ہو سکتے ہیں، اے مختلف روپ ہو سکتے ہیں۔ روپ دھارنا کیڑی اوکھی گل ہے جی، روپ ہو سکدا لیکن اتھے تقوی نہیں ہو سکدا۔ کیوں نہیں ہو سکدا؟ کیوں جو اتھے علی کوئی نہیں۔ تقوی اوسی اسے پاسے جس پاسے میرے مولا علی علیہ السلام ہو سے۔ پھر مالک فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، تسی اللہ دا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تسی اللہ دا تقوی اختیار کرو تاکہ تسی کامیاب ہو جائے۔
پھر فرمایا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تسی اللہ پاک دا تقوی اختیار کرو، تسی اللہ دا خوف دل وچ رکھو، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ سواڈے تے رحم کیتا جائے۔ توجہ ہے جی؟ پھر فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تسی اللہ دا تقوی دل وچ رکھو، اللہ دا خوف دل وچ رکھو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جنہاں اللہ دا تقوی اختیار کیتا، فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، نیک کام کیتے، نیکی دا حکم دیتا، وہ کی حسین فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، انہاں تے قیامت والے دن کوئی خوف ہی نہ ہو سی، انہاں نے کوئی حزن ہی نہ ہو سی، انہاں نے کوئی پریشانی ہی نہ ہو سی، کیوں؟ انہاں زندگی تقوی اختیار کیتا، انہاں نیک کام کیتے، پھر کامیاب ہو ویسے دنیا بھی کامیاب آخرت بھی۔ توجہ ہے جی؟ یہ اللہ دا خوف رکھنا کی ہے، اللہ دا خوف رکھنا کی ہے کہ کیڑا خوف؟ ٹائم ہے، چلو سونی گلاں کر لویے تو تھوڑی محبت ہے، میں تھوڑا ممنون ہاں، تساں میری حیثیت تو بلند سماعت فرمائیں، یہ تھوڑی میرے تے محبت ہے، خصوصی شفقت۔ مالک فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ دا ڈر دل وچ رکھو، اللہ دا خوف دل وچ رکھو۔ یہ ڈرنا ہے کہ مالک کو ڈرنا کی ہے، کیونکہ خوف ہیں مختلف قسم دے، ڈر ہیں مختلف قسم دے۔ اے جڑے بندے بندوقہ نال لے کے چل دیں، وہ کہیں ہستے چل دیں، ڈر ہے نا جی، انہوں نے کہاں ڈر ہے کس دا؟ دشمن دا، کہ دشمن ساڑے تے حملہ کر دے سی، ساڑا مخالف ساڑے تے حملہ کر دے سی، وہ پھر کی کر دیں؟ نال اپنے باڈی گارڈ رکھے، صرف باڈی گارڈ نہ رکھے، انہوں نے اسلحہ بھی دیتا، انہوں نے پستول بندوقاں بھی دیتیاں، کیوں؟ انہوں نے خوف ہے۔ اگر خوف نہ ہوئے تو ہنجن ساڑا نہ ٹر دینا، خوف ہے نا، کس دا؟ دشمن دا خوف ہے۔ کیا ایک خوف اسا اللہ کو رکھنا ہے تو خوف ہی نا جی؟ کیا اسا اللہ پاک کو انجی ڈرنا جی کو اسی دشمن کو ڈر دیں؟ وہ بھی تو خوف ہے نا، اللہ دا ڈر رکھو، یعنی کیا اسا اللہ پاک کو اوہی ڈر رکھنا جیڑا ساڑا دشمن دے کو ڈر ہے؟ نہیں، اسا حفاظت آستے گنمین رکھیں، اور مالک پہ فرمائیں دیں واللہ خیر الحافظین، اس سارے محافظ تھوڑے نے، سارا نال چنگا محافظ اللہ ہے۔ بہت مہربان، اللہ پاک تو خود محافظن تے محافظہ کو ڈریندہ تے نہیں نا، ڈر تو دشمن دا نا جی، تے محافظہ نال تے بندہ اعتماد کردہ، انہاں دے سرے تے ٹر رہا ہوندہ، انجھے گل نہیں، انہاں دے نال محبت بھی کردہ، یعنی پتہ چلے جیڑا دشمن والا ڈر ہے نبی اللہ دے بارے چ نہیں رکھنا، کہ جیڑا ساڑے دل ڈر ہوندہ نا دشمن والا، وہ بھی نہیں۔ پھر ظالم دا ڈر ہے، اسی ظالم کو ڈر دینا، دعا منگ دیا مالک ظالمہ تو بچائی، ہر ظالم ظلم تو بچائی، انجھے نہیں آتے۔ یعنی ظالم دا ڈر بھی ساڑے اندر ای ہے۔ کیا اساں یہ ڈر رکھنا جیڑا ظالم دے بارے سے؟ نہیں، مالک کو سب کچھ ہے، اگر نہیں تو صرف ظلم نہیں۔ امیر المومنین تشریف فرمان ایک بندہ آیا، وہ اس وقت دے حاکم دے کول گیا، اس نے کہا جی تُسیں آدھو اللہ لا کل شیئن قدیرن، ہر شے مالک دے اختیار ہے، ہر چیز مالک دے کول ہے، ہر چیز مالک دے باواز بلند صلوات۔ کوئی مسئلہ جس سے مرضی آ جائے، یہ گیپ انشاءاللہ نہیں ہونے لگا، جس سے مرضی آ جائے، بے شک 7 بجے آ جائے۔ بہت مہربانی، بہت نوازش، تواڈی محبت ہے محمد آل محمد، بہت مہربانی، بارے دیگر باواز بلند صلوات۔ عام طور تے چٹ ہوندی اور بس کرو، شاہ صاحب چٹ بھیجیے بس لمحہ پڑھو،
بہت اور تسی میری حیثیت بلند سماعت فرما رہے ہو، نہ تسی بور ہو نہ تساڑی تھکاوٹ ہو رہی ہے، تسی بہترین سماعت فرما رہے ہو۔ ایک وہ ڈر ہے جیڑا ظالم دے بارے چ اللہ پاک دے بارے ساڑا وہ ڈر بھی نہیں، کیونکہ مالک کو سب کچھ ہے لیکن ظلم نہیں۔ جدوں اس بندے دے کولو بندے پوچھیا کہ تسی آدھو اللہ علا کل شیء قدیرن، مالک دے اختیار وچ ہر چیز ہے، مالک حل کل دی کل شے تے قادرن، کوئی شے ہلدی نہیں اپنی جگہ تو اس تے حکم دے بغیر، تے جدوں ہر چیز ہے تو کوئی کائنات وچ ایسی شے بھی ہے جیڑی اللہ کول نہیں، یعنی کوئی ایسی چیز بھی ہے جیڑی اللہ کول نہیں، وہ جڑے حاکم وقت آئے نا ان چنگے بلے غصے چ ہو گئے، انہاں کہ نہیں کائنات دی کوئی ایسی شے نہیں جیڑی اللہ کول نہیں، ہر شے میرے اللہ دے کول ہے۔ انہاں پھر آ کے ہر شے اللہ کول ہے، انہاں کہ کیڑی شے جیڑی اللہ کول ہے نہیں، اللہ تے علا کل شیء قدیر، اس آ کے پتہ لگ گیا حقیقی کون ہے۔ توجہ نہیں، میں تھوڑا جلدی گزر گیا کہ پتہ لگ گیا حقیقی کون ہے، بناوٹی کون ہے۔ وہ امیر المومنین دے دروازے تے آیا، مولا مسکرا کے پہ فرمائے نے جواب نہیں ملیا کہ جواب جی اس آ کے جی کوئی ایسی شے بھی ہے جیڑی اللہ کول نہیں۔ امیر المومنین مسکرا کے فرمایا ایتھے دیں یہ دربار جواب دیں، ان سارے دے سامنے امیر المومنین پھر فرمایا اللہ کول ہر چیز ہے، اگر اللہ کول کوئی شے نہیں تو ظلم کوئی نہیں، کیونکہ اللہ عادل ہے، اللہ کول ظلم نہیں ہے۔ لہذا اسیوں خوف بھی نہ رکھ سکتے جیڑے ظالم دے بارے چوس نہ اس ظالم اللہ خوف بھی ساڑھے درمیان کہ ساڑھے نال کوئی ظلم ہو، ویسی مالک عادل ہے، مالک بہترین عدل فرمان والا، مالک رحمان و رحیم ہے۔ پتہ چلے جیڑا دشمن اللہ خوف آیا وہ بھی نہیں، جیڑا ظالم اللہ خوف آیا وہ بھی نہیں، پھر بندیاں بیماریاں دا بڑا خوف ہے نا جی۔ یعنی کتنا بہترین فرمان ہے کہ بندہ بیماریاں دی خوف دی وجہ تو پرہیز کر گئیں، لیکن جہنم دے خوف دی وجہ تو توجہ ہے جی، انہیں گل نہیں جی، یعنی بیماریاں دے خوف دی وجہ تو اسی پرہیز کر دیں نا جی، اے نہیں کھانا بیماری دے، اے نہیں چیز لینی بیماری ہے، بیماری دے خوف دی ہے ساڑھے تے، اسی اس تے خوف ایک مبتلا تے پھر اللہ کو لو خوف تے نہیں رکھنا جیڑا بیماری دو سی، کیوں مالک تے فائزہ مارس تو فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے صحت عطا فرماتا ہے۔ توجہ ہے جی، یعنی وہ خوف بھی مالک دے بارے چے نہیں، ظالم والا خوف نہیں، دشمن والا خوف نہیں، بیماری والا خوف نہیں، پھر بندیاں نو جنگلیاں چیزاں تو خوف ہے نا جی۔ اجے دوبار میں نے کوڑی ہتھے کوئی چیز ایسی نہ آ جائے، درندیاں تو خوف، مالک فرمانے نہ وہ خوف بھی نہیں، پھر بہت سارے خوف ہیں، یعنی اگر چلیے بڑا لمبا ٹائم گزر ویسی یہ اگر سارے خوف اللہ دے کو رکھنے نہیں تو اللہ پہ فرمانے خوف رکھو۔ توجہ ہے، یعنی مالک حکم دے رہے ہیں تسی اللہ دا ڈر رکھو، اللہ دا خوف رکھو، یہ سارے خوف رکھنے بھی نہیں، پھر وہ کیڑا ڈر ہے جیڑا اللہ دا رکھنا۔ توجہ ہے، اے سامنے بیٹھ کے چوپان دل سن بات نہیں نا، بسم اللہ حیدر، کہ پھر وہ کیڑا خوف ہے، وہ خوف غور کر رہے ہیں، وہ فکر کر رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں اگر یہ خوف بھی نہیں، یہ خوف بھی نہیں، یہ خوف بھی نہیں، تو مالک حکم دیتا کہ تسی اللہ دا خوف رکھو، اللہ دا ڈر دلے چ رکھو، دلے تقوی پیدا کرو، اللہ دا حیا رکھو، یہ پھر خوف اللہ دا رکھنا کیڑا، پھر اللہ تو سے ڈرنا کیڑا۔ پھر اس گل نو وہ بندے بہت اچھے طریقے دے نال سمجھ سن، جیڑے بندے والدین دے بہت فرما بردار ہیں، کچھ بندے بہت زیادہ ہوندے ہیں تے کچھ گھٹ ہوندے ہیں، ہر کوئی اپنے والدین دی عزت کردا ہے، یہ وہ زیادہ محسوس کر سا جس تے والدین ہو ونجن ضعیف، تو مالک دے کی حکم ہے کہ انہوں نے اف تک بھی نہیں آکڑ، انہوں نے جھنکنا نہیں،
انجی گل نہیں فلا تنہرہما، نہ انہوں اف آکھنی ہے نہ انہوں جھڑکنا. کون؟ ماں باپ. اگر تیری زندگی ضعیف ہو جان، مالک میں نو آکھیا کہ اگر تیری زندگی تیرے ماں باپ ضعیف ہو جان تو پھر کرنا کی ہے؟ فلا تقل لہما اف. کہ ہن موسم چینج ہو گیا. چینج کی ہو گیا کہ انہوں نے اپنیاں زندگیاں خرچ کر چھوڑیاں تیرے مستقبل واسطے. انجی نہیں ہوندہ جی. انہوں اپنیاں جوانیاں مکا چھوڑیاں تیری پرورش واسطے. انہوں اپنی دولت خرچ کر چھوڑی تیری تعلیم و تربیت واسطے. انہوں اپنا سب کچھ خرچ کیتا تینوں اچھا بلندی تے جانا واسطے. بلندی کھڑنا واسطے. دنیا واحد ایسی چیز ہے، انسان بڑا لالچی ہے، انسان بڑا حاسد بھی ہے. اگر زندگی اگر کسی دے نال وفا کردہ تو اولاد نال، یعنی وہ والدین چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرے تو بھی اگے جائے. ہر بندے نو ایسا پیچھے چھوڑے پیچھے رہ جائے، لیکن اولاد دے بارج کی ہے کہ وہ اگے جائے. انہاں اپنے دولت خرچ کی تھی تیری مستقبل واسطے، تیری تعلیم و تربیت واسطے. انہاں اپنی سونیاں جوانیاں خرچ کر چھوڑیاں تیری تعلیم و تربیت واسطے، تیرے مستقبل واسطے. انہاں رات دن تیرے واسطے محنت کی تھی. اللہ تو کمزور ہو، وہ طاقتور ہے. انجی گل نہیں ہوندی جی. بچہ کمزور نہیں ہوندہ تے ماں باپ جوان. اس لئے تو بچہ ہوں تے او جوان ہے. وقت تبدیل ہو گیا، ہون تو جوان ہو گیا وہ ضعیف ہو گئے. انجی گل نہیں جی کہ تو جوان ہو گیا، تو وقت تھے آ گیا تو وہ اگے ٹر گئے. یہ وقت آ گیا جی. ہون کی ہویا جی؟ پہلے تو کمزور ہوں، وہ طاقتور رہے. ہون تو کمزوری جو طاقتور آ گیا وہ کمزور ہو گئے. اینجے سرکل نہیں پہ چلتا جی. کیوں کمزور ہو گئے؟ تو ہو گیا طاقتور. ہون تیرے کول بڑا عقل بھی آ گیا، تیرے کول فہم بھی آ گئی، تیرے کول دانش بھی آ گئی، تیرے کول ادراک بھی آ گئی، تیرے کول تعلیم بھی آ گئی، تیرے کول ہنر بھی آ گیا. تو سب کچھ آ گیا. سونی جوانی تیرے تے آ گئی. وہ ہو گئے بڑھے. وقت دے تھپیڑے کھا 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 کے انہاں دی قوت برداشت کم ہو گئی. انجھے نہیں ہوندہ جی. قوت برداشت کم ہو گئی. نہ طاقت رہی، نہ ہمت رہی، نہ برداشت رہی. ہون مالک پہ فرمیندے ان بجے تے ہے نہ تیری غلطی تو پھر تو گل ہی مک گئی نا. پھر تو غلطی تیری کوئی نہیں. کسی وجہ تو تیرے ماں باپ انہوں نے موڈ خراب ہو گیا. آج کل دا لفظ ہی ہے نا جی کہ وہ انہوں نے لہجہ تبدیل ہو گیا، انہوں نے موڈ خراب ہو گیا. مالک پہ فرمیندے ہیں پھر انہوں نے نال او وجہ موڈ نہیں رکھنا. مالک ہون کی کراؤں کوڑی چونتے میں بھی ذرا کوڑی چو کرنا، چپ نہ کرا چھوڑا. چپ کر ویسن کی کرنا جلے میں آگو اچھا بول سا تے انہوں چپ ہی کرنی ہے جی. وہ تو کمزور ہو چکے ہیں. اور امیر المومنین پہ فرمیندے ہیں بدبخت وہ انسان جس تے خوف دی وجہ تو دا ماں پہ وہ دے سامنے سوال ہی نہ کر سکے. اس دے عام انجی نہیں ہوتا کہ بولیا نہیں ماں باپ. تاسی کئی بندے کو سنیا اس نے آدھیں میں گھارے چوہاں تو میرے ماں باپ دی ضرورت بھی نہیں میرے باقی گل کر سکے. وہ بڑے جڑے باقی گل کریں نے فرمائیں نا تو تے اللہ دا مجرم ہے. امیر المومنین پہ فرمائیں بدبخت وہ انسان جس دے خوف دی وجہ تو ڈر دی وجہ تو اس دے والدین اس دے سامنے سوال ہی نہ کر سکے. اس تو بڑا بدبخت کیڑا ہوڑ گئی جی. غلطی نہیں. مالک کی کرنا فرمایا نہیں فلا تقل لہما اف. اف تو نکل لفظ کوئی نہیں. فرمایا نا اس تے جواب تو انہوں اف تک نہ کی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. واہ 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 واہ
یہ دنیا دی انپڑھی اور چیز ہے، مالکن دے دیتا ہوئے علم اور چیز ہے، معرفت ہے جا بس ساڑی تربیت دی کمزوری ہے، بچیاں دی کمزوری نہیں، بچیاں دی غلطی نہیں، میرے ساڑی تو کمزوری ہے، اسی کو صحیح طریقے دے نال اپنے بچیاں دی تربیت نہ پہ کر سکتے۔ فرمایا فلا تقل لہما اف، اپنے ضعیف ماں باپ نو اف تک نہ کی، اور جھنکی نہیں، اپنے ضعیف ماں باپ نو کدی جھنکی نہیں۔ مالک کرن کی وہ غصے چن، وہ اس وقت غصے چن، مالک فرمانے جتنے غصے چن اتنی محبت دے نال انہاں دے نال پیش آ۔ فلا جناح الذل من الرحمت، جس ویلے بھی اپنے ماں باپ نو ملیا کر، سینہ چڑھا کر کے نہیں، سینہ تان کے نہیں، سر اچھا کر کے نہیں، مالک پہ فرمینے جھک کے ملیا کر، تنال صرف ملیا بھی نہ کر، آکھے کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے رب، میرے اللہ، میرا رحمان الرحیم، میرے یہاں ماں باپ تے ان رباں تے ان جی تو رحم فرما جی میں میرے بچپنے انہاں میرے تے رحم کیتا ہے۔ امیر المومنین فرمائیں نا اس ماں دے سامنے کدی اچھا نہ ابلی جس ماں نے تینوں بولنا سکھایا، اس ماں دے نال کدی غصے نال نہ بولیں جس ماں نے تینوں بولنا سکھایا، اس ماں باپ دے اگے نہ ٹریں، باپ دے اگے لگ کے نہ ٹریں جس نے تینوں چلنا سکھایا نہ۔ موضوع تھوڑا تبدیل ہو رہا ہے، میں اپنے موضوع والے پاس سے بسم اللہ۔ جڑے لوگ ہیں نا جڑا دل اللہ دا خوف، ہون والدین ہو گئے ضعیف، بندے دے اندر خوف ہے، بندہ اپنی نوکری تے گیا، اس رکھ میں جلدی گھر جانا، کیوں میں لیٹ جا سا میرے ماں باپ ناراض ہو سا، انجھے نہیں ہوندہ جی۔ بندہ اپنے کسی کام کر گیا، کوشش کردہ میں جلدی گھر جائیں، آج رات رہ جاؤ، نہیں میرے ماں باپ گھر، انہوں نے گل چنگی نہیں لگ دی، ہونوں کی اس کے اندر ایک خوف ہے، اگر میں گھروں لیٹ ویسا گھر اس خوف اس نے جلدی لے کے آ رہے آنا، یہ خوف لے کے آ رہے آنا جلدی، کہ خوف ہے کہ اگر میں لیٹ ویسا پھر میرے باپ انہوں نے تکلیف ہو سی، وہ میرے تو ناراض ہو سا، میں اگر اپنا وقت ضائع کرے سا میرے ماں باپ میرے تو ناراض ہو سا، میں اگر کوئی ایسا کام کرے سا جس کے نال میرے ماں باپ میرے تو ناراض ہو، اس کے اندر ایک خوف ہے، نہ اس نے مار دا خوف ہے کہ ہون میرا باپ میں نے مرے سی، اے چھوٹے بچپنے تاں ڈر کے میں نے نہ جلدی گھر ہو، بابو مرے سن، جی ہوندہ نا جی کہ والد صاحب مرے سن، انہیں تو ڈر، ہون والد صاحب توڑ بھی نہیں پہ سکتے، اپنے چارپائی تین، انہوں نے تو سہارے دی ضرورت ہے، اس لئے ڈر کے دا مار دا، آئی ڈر کس تا انہاں دی ناراضگی دا، توجہ ہے، گل پہنچ رہی ہے، بہت مہربان، اس لئے ڈر کے دا مار دا، تے میں جلدی جانا، ہون ڈر کس دا میرے والد دی ناراضگی دا، میرے والدین دی ناراضگی، اس لئے میں نے ڈر کی آیا، میں نے ڈر آیا اگر میں انہاں دی نہ منی دے نہ من پیسے کو نہیں دینے، انہاں من خرچے ہی نہیں دینا، انہاں میری ضرورت آستے چیزاں کو نہیں لے کے دینی ہے،
میں ڈر کیا کہ یہ مینو ضرورت پوری نہ کرے سن، لیکن آج کیا آج میں انہوں دی ضرورت پوری کرنی ہے، کیونکہ وہ تو بات پائی تھے انہوں نے ضرورت میں پوری کرنی ہے نا جی۔ آج جو کو جو میرے تک بسم اللہ خرچ کر دے ہے آج میں خرچ کرنا، لیکن ڈر کی ہے وہ ناراض نہ ہو، نہ وہ مار سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ میں ڈر انہوں دی مار دا، نہ میں ڈر انہوں دی دولت دا، نہ میں اپنے خرچے دا ڈر، نہ میں کوئی ڈر بھی نہیں انہوں دے کولو کہ میرے نال کی کرے سن، لیکن ایک ڈر ہے ناراض نہ ہو جاؤں۔ توجہ ہے جی، ایک ڈر کی ہے یہ ناراض نہ ہو۔ مالک پہ فرمائنے تو کوئی ڈر نہ رکھ، صرف اتنا ڈر رکھ اللہ میرے تو ناراض نہ ہو جائے۔ توجہ ہے جی کہ اللہ میرے تو ناراض نہ ہو جائے، کہ میں کوئی ایسا کام نہ کراں جس نال اللہ میرے تو ناراض ہو جائے، میں کوئی ایسی گل نہ کراں جس نال اللہ میرے تو ناراض ہو جائے، میں ایسا کوئی فعل نہ کراں جس نال میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ جدوں بھی میں نکلاں، جدوں بھی میں سامنے آواں، جدوں میں کسی کام دا ارادہ کراں، جدوں میں کسی کام نو چھوڑاں، تو میرے سامنے مقصد ایک کوئی ہوئے، کیا اس نال میرا رب راضی ہو سی یا ناراض ہو سی۔ توجہ ہے جی، اور رب ان چیزاں تو ہی راضی ہے جس تو 14 راضی، یعنی اختلاف نہیں مالک کے ظہوری چیزاں تو راضی ہے تو 14 کے ظہوری چیزاں تو راضی نہ، جنہ چیزاں تو رب راضی انہاں تو 14 راضی، تو جنہ تو 14 راضی انہاں تو ہی رب راضی، کیونکہ مالک دیتا حکم ہے محمد مصطفیٰ سید المرسلین رحمت للعالمین نے پہنچایا، اور اس کی تفسیر دا نام ہے چہاردہ معصومین۔ ائمہ معصومین نے اس کی تفسیر کر کے دس، حکم میرے مالک دا ہے، کسی علیحدگی نہیں، جدا نہیں، تفریق نہیں، اختلاف نہیں، جو کچھ پہلے دا حکم وہ آخری دا حکم، جو کچھ پہلے دے نزدیک حلال وہ آخری دے نزدیک حلال، جو کچھ پہلے دے نزدیک حرام وہ کچھ آخری دے نزدیک حرام، جس تے پہلا راضی اس تے 12واں راضی، انہیں گل نہیں، تو جس تو پہلا ناراض اس تو 12واں بھی ناراض، اس تو 12واں بھی ناراض، تو جس تو انہاں تو سارے دی مرکز سیدہ ناراض۔ توجہ ہے نا جی کہ مرکز ہے نا، مرکز شہزادی ہے، تُسیں حدیث کے ساتھ پڑھ لو مرکز کون، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، مرکز کون شہزادی کون، طہارت و عصمت مرکز کون شہزادی کون، جنہ تو شہزادی راضی انہ تو اللہ بھی راضی، تو ائمہ معصومین بھی راضی، تو جنہ تو شہزادی ناراض اللہ بھی ناراض، کیونکہ انہ دی رضا دا نام ہی اس دی رضا ہے، اور انہ دی ناراضگی دا نام ہی اس دی ناراضگی۔ مالک انہ تو راضی جنہ تو راضی اس۔ فرمایا یہ ہے اللہ دا خوف رکھنا، میں زندگی میری ہوئے اس کے مطابق کہ میرا ہر عمل میرے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ میرا اٹھنا، میرا بانا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا بولنا، اس سارے کام کے ہو جائیں مالک دی رضا واسطے۔ مالک پہ فرمائے اتنا تنگ تو کر لے پھر تو دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے، اگر تیرے دل اتنی گل آ گئی۔ مالک اس واسطے کریے کی اتنا ہی ساری گلیں تقوی دیاں، تقوی پیدا کرنا واسطے کریے کی، ہر کام کرنا واسطے کچھ نہ کچھ کرنا پوندا نا جی، کریے کی کہ ساڑھے اندر تقوی آ جائے، ساڑھے اندر اللہ دا حیا آ جائے، ساڑھے اندر اللہ پاک دا ڈر آ جائے۔ مالک نے سورہ بقرہ چرا تک آیا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ادھر پڑھ کے تو سنو، ٹھیک تو کتنے بجے مقابلہ؟ ٹھیک ٹھیک جی ٹھیک جی ٹھیک، تعمیل اس
اگر لوگ اللہ دا تقوی اختیار کر گئے نا، انہاں دے دل وچ اللہ دا حیا آ جایا، کدیں اللہ دیاں حجتاں بازار تے دربار وچ نہ پہنچے۔ کدیں امیر المومنین دیاں نوہاں تے دھیاں بازار تے دربار نہ پہنچے۔ چند منٹ پہلے میں صرف پڑھیا نائی جوڑ بازار تے آ لیا تھا، میں صرف اتنا پڑھیا۔ 1400 سال بعد میں گناہگار دی زبانی ایک گل سنی، نہ بازار ویکھیا، نہ ہجوم ویکھیا، نہ ماحول ویکھیا، تے ہر اکھ دم آئی۔ کتنی دفعہ اسی رونے ہاں صرف ایک گل سن کے، نائی جوڑ بازار تے آ لیا دا۔ بہت ساری اکھاں نام ہو گئیاں، میں کوشش کرے سا ایک باری پھر اکھاں نام ہو جائے، ہر اکھ نام ہو جائے، نائی جوڑ بازار تے آ لیا دا۔ اچھا جی ہر بندہ رونا نا جی، بار بار رونے ہاں، بار بار رونے ہاں، آنسو اندھالا، بچے بھی بار بار رونے، اے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں وہ بھی بار بار رونے، آنسو نہ رونے، نہ انہاں بازار ویکھے آئی، نہ وہ ماحول ویکھے آئی۔ اور آپ خیال کر 1400 سال بعد میں گناہگار دی زبانی ایک گل سن کے اتنے رونے ہو، پھر او امام کیوں نہ رات رونا جنہ اپنی اکھاں نال ویکھیا، جنہ اپنی اکھاں نال بازار بھی ویکھیا، وہ بھی امام فرما رہے ہیں دو چیزیں امام نو رات روا گئیاں، دو چیزیں روایا، ایک بغیر دفن دے، بغیر غسل کفن دے، غریب بابے دا لاش دا چھوڑ کے ٹر ونجنا، تے دوجا ہی رات رومن دی وجہ پھپھیاں دا بازار۔ میں بڑا سوکا پڑھ چھوڑیا، اس سے بڑا سوکا چھوڑ دے، یہ تو سارے پڑھ دے ہیں نا جی، جو امام 35 سال پانی نہیں رات رونے نے ماں 35 سال امام رات کتھوں شروع کی تھی رونی، کتھے شروع ہوئی امام دی، پانی تبدیل ہو گیا تے رات شروع ہو گئی امام دی۔ محققین دسیا بھائی کربلا امام رات نہیں رونے، شام غریباں بڑی اوکھی آئی، اس امام دی غربت دے جملیاں دا حکم آیا جس دی امامت دی پہلی شام ہی شام غریبہ ہو گئی۔ اس تو بڑا اڑ کر رسول بھائی، جس امام دی پہلی امامت دی شام شام غریباں تے امامت تو پہلا مسئلہ جیڑا پوچھیا امامت بعد پہلا مسئلہ جیڑا پوچھیا کوئی عام پوچھنا لی نہیں، امیر المومنین دی دی عالمہ غیر معلمہ پوچھنا لی، تے ہون میں ایک سال نہ جانے کتنے بندے کتنے روسن، مسئلہ بی بی کیڑا پوچھیا، بی بی فرمایا سجاد اکھاں کھول، سجاد اکھاں کھول، سجاد اکھی کھول، پھپھی ایک مسئلہ پوچھنا آئی، سجاد سانو دسا اساں جل مرنا ہے یا باہر ونجنا ہے؟ اجرکم اللہ، اساں اس جانا آگے جل مرنا ہے
چوگردوں جو بال لگی ہوئی ہیں، آخری خیمے رہ گئے، وہ میرا لائق بچڑا دسا سا جل مرنے یا باہر ونجنا ہے۔ امام نے فرمایا پھپھی اماں باہر ونجنا ہے، باہر ٹر ونجو۔ جدا آکھے نا باہر ٹر ونجو، شہزادی فرمایا سجاد میرے سر تے چادر کوئی نہیں۔ سجاد تیڑی پھپھیاں دے سر تے چادر کوئی نہیں، سجاد تیری بہنوں دے سر تے چادر کوئی نہیں۔ امام فرمایا اماں امام فرمایا پھپھی اماں والاں دا پردہ بناؤ۔ ہن والاں دا پردہ بنانا آئی، چہرے دا پردہ بن گیا والاں نال، ہن والاں دا پردہ بنانا آئی۔ ہن امام نے کربلا دی خاک چاہ کے ہر مستور دے سر جما کے، اللہ اکبر، کربلا دی خاک نال ہر مستور دے والن دا پردہ بنیا۔ ایک بھین سامنے آئی، 4 سال دی بھین، فرمائنے ویر سجاد ساریاں مستوراں دے وال لمبے آن، انہاں والاں دے نال پردہ بنایا، میرے وال چھوٹے ہیں، میں جھر مرن رہا یہ باہر بچ اجرکم اللہ۔ محافظہ امامت، میری سین نے امامت نو بچایا۔ تو جداں امام فرمائے نا حل من ناصر ینصرنا، امام علی زین العابدین علیہ السلام بستر بیماری تو اٹھے، امام فرمائے بھین کلثوم سجاد نو اپنے بستر تے لٹاؤ۔ جنہاں قریب آئے نا فرمائے سجاد تو وقتی حجت ہیں، اگر تو جنگ کرے سے نا اے حجت خدا زمین حجت خدا تو خالی ہو ویسے۔ سجاد تو انہ بیوہ دا سہارا، تو یتیم انہ بچیاں دا سہارا، تو وڈا جہاد کرنا، جہاد اکبر کرنا، جہاد اصغر ای کربلا، جہاد اکبر آئی ننگے سر پھپھیاں ماما بہنا دے نال بازار تے شرابی تے دربار۔ کربلا تو کوفہ، کوفہ تو تقرید، تقرید تو اسقلان، اسقلان تو دمشق۔ جدہ امام علی زین العابدین علیہ السلام آئے نا کوفہ دے بازار تے دربار آئے، چونکہ حکم ہوئے، جدہ آئے امام صاحب کتاب لکھ دیں جو حضرت علی زین العابدین علیہ السلام دا سر جھکا ہویا ہے، سر جھکے ہویا ہے۔ ایک سپاہی قریب آیا، اس حقی ابن الحسین کچھ دن پہلے تھوڑا چاچا مسلم بھی سے دربار چاہیا، آج تسی بھی سے دربار چاہے ہو، لیکن تھوڑے تو نہ بڑا فرق آئی، آن او بھی ہاشمی جوان، او تسی بھی ہاشمی جوان، ہائے او بھی جوان، ہو تسی بھی جوان، لیکن فرق بڑائی جدوں مسلم آیا نا اس دربار انہاں دا سینہ تڑا ہویا آئی، انہاں دا سینہ چوڑائی، سر بلند آئی، سر اچھا آئی، اکھ پا کے گال کر دیان پہ، لیکن تواڈا سر جھکا ہویا، تواڈا سر جھکا ہویا، تواڈا سارے بندے پہنچے نہیں، میں نو جملہ آکھن دی لوڑ ہی نہ پوے آ، تواڈا سر جھکا ہویا ہے۔ اس آکھیا ہے میرے تے میرے چاچے بڑا فرق آئی، جدہ چاچا آئی نہ کلہ آئی، میرے نال بھوبیاں دے ماما آئی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے نال بھوبیاں دے ماما۔ امام آئے شام دے باہروں 3 دن بازار سجدے رہے، 3 دن بازار سجے، 3 دنوں دے بعد یزید ملاؤن نے حکم دیتا جو علی دیاں دھیاں سوار ہو کے نہیں انہاں بازاراں چو ٹر گیا وید، میرے دربارج انہاں بازاراں چو ٹر گیا وید، بازاراں چو ٹر گیا وید۔ جدہ سپاہی پیغام لے کے آئے نا امام دے کول، اس آکے آکھیا جو یزید دا حکم ہے جو علی دیاں دھیاں
انہاں بازاراں چو ٹر کے یزید دے دربار چاویں اس ویلے امام دیاں اکھاں چو پانی بند ہو گیا اس ویلے رات جاری ہوئی اس ویلے رات جاری ہوئی جدہ میری آلیہ سین نے ڈٹھر نا رات روندہ پتر نو فرمینے سجاد تیری اکھاں دا رنگ تبدیل ہو گیا سجاد تو کیوں انج روندہ انج کیوں پہ روندہ ہے میں حالہ جیندی ہاں جدہ اکھیں انج کیوں پہ روندہ ہے میں حالہ جیندی ہاں میں محافظہ امامت ہاں امام دی آواز بھی آدھی پھوپھی اماں یزید آکھیا ہے جو علی دیاں دیاں ٹر گیا ہوئے جدہ ٹرن دا نام آیا ہے نا بی بی فرمینے سجاد ٹرنا میں روندہ تو ہے جدہ آکھیں نا ٹرنا میں امام پہ فرمینے پھوپھی اماں کی میں نہ رواں آگے تنگ بازار ہے نا بدماشاں دی بھیڑے تو سامیر المومنین دیا دیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ امام 35 سال رات رنین مختصر آخری جملے امام 35 سال اس امام نو زہر دین دی ضرورت نہیں جس دا جگر بازار کھا کے اس امام نو زہر دی کیڑی لوڑ رکھی جڑا کوئی ایک جاتے نہیں چھتریاں بازارانچ کسیا ترے دربارانچ کسیا اس امام نو زہر دی لوڑ نہیں زہر مل گئی امام نو امام تک یہ سر بلند کیتا فرمینے میرا لائق بچڑا باکر شام دے بہروں فضا تے گئی موت دی بدلی چھائے باکر میرا سونا بچڑا وقت مینڈا بھی تھوڑا لیکن اتنی مولت ہے جو پہلے وان کے دادی فضا نو دفنا معجزہ امامت نال امام شام دے باہروں آئے بی بی فضا دے دوویں ہاتھ آلیہ سین دی قبر اتھر تے پیشانی آلیہ سین دی قبر اتھر دیں تے ہولے ہولے پہ فرمیندیں میرے صاحب مقدے پین سجاد آیا کوئی نہیں اجرکم اللہ سجاد بھی آیا کوئی نہیں میرے صاحبی مقدے پین جدو پچھو کان دے پچھو آوائی ڈاڑی فضا بی بی نے جلدی دینا سر چایا سجادو نہیں دادی اما باکر ہاں جدا آکھے نہ باکر ہاں بی بی دا جسم کمیا تے اپنا درد بھول گیا فرمیندن باکر تس آئے ہو تے سجاد کیوں نہیں آئے میرا پتر سجاد کیوں نہیں آئے امام باکر پہ فرمیندن دادی اماں کی ڈساں میرے بابے نو زہر ملی ہوئی ہے میرا بابا لحظے دا مہمان ہے میں تو آڑے کو ملن آیا جدو آکھے نا بابا لحظے دا مہمان ہے بی بی فرمیندن باکر تو امام ہے تیرے اختیار چھے منت کرے نیا میری اتنی زندگی چا ودا میں نو نال مدینے گھنوان جی میں حسن دے نال گزری آئی جی میں حسین دے نال گزری آئی اے میں اپنے پتر سجاد دے نال گزارا اما وقت تھوڑا رہ گیا بی بی درو پرواز کر گیا معجزہ امامت دے نال دفن دے بعد امام مدینے واپس آئے تے ڈٹھا امام علی زین العابدین علیہ السلام دے چہرے دا رنگ تبدیل ہے پتر دی انتظار امام دے چہرے دا رنگ تبدیل ہویا فرمیندن باکر تبرکات انبیاء و آئمہ پتر دے حوالے ہولے ہولے پہ فرمیندن باکر پتران دی پارد ہوئی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ امام جعفر صادق قریب آئین امام فرمین جعفر میرے قریب آ پتر نوحان دے نال آیا اللہ اکبر
اللہ اکبر اجرکم اللہ ہاں دینا اللہ کے پہ فرمین جعفر لال وصیتیں تینوں وقت ملنا ہے تو منا دے میدان چ بندیانو دسی حسین کی میں قتل ہویا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ امام وصیت کریں دے فرمین باکر میڈیاں تھیاں دی پارت میرے پترہ دی پارت امام دی اکھا چو غولاؤ جاری آئی پتر دے دیں آسے پاسے آئین کوئی تلیاں ملیندہ آئی کوئی حد پیا ملیندہ ہر کوئی پیا بے دنال پیا ملدہ آئی امام دے چہرے دا رنگ تبدیل تھی وڑا شروع ہو گیا امام دی آواز پیان دیئے بالتاش پانی دیو پتر تے دیاں پانی گھننا ہے جدہ پانی دا جام ہتھا تے آیا ہے ہاتھ کم گیا ہے پانی زمین تے ڈٹھا امام باکر فرمینل پتر فرمینل بابا پانی جو منگانے پانی پیوا امام دی آواز بیان دی باکر بچڑا میرا لال کی میں پیوا میرے تسے جو مارے گئے اجرکم اللہ پیو تے پتر آئین باقی پتر کوئی ہاتھ ملیندہ تلیاں ملیندہ کی میں پیوا میں تے اس دا پتر جڑا تریڈیاں دا تسا مارا گیا میں کی میں پیوا حوصلے نال بسم اللہ اجرکم اللہ حوصلے نال اجرکم اللہ کی میں پیوا میرے ویر اکبر تسا مارا گیا اللہ اکبر میرے بھرات سے مارے گئے میں تے ہوں دا ویراں جنوہے کے گھوڑ دے بدلے ترے پھلا تیر لگا اللہ اکبر امام نے اپنے آپ نو زمین تے گرایا زمین تے امام تڑپ دے ودین پتر چاہ کے بستر تے لٹیں دے امام دی آواز بیان دیئے کی میں بستر تے سما میں تے ہوں دا پتر جڑا کربلا دی گار میں رہے تے تڑپ دا رہا اللہ اکبر اجرکم اللہ میں تے ہوں دا پتر جڑا کربلا دی گار میں رہے تے تڑپ دا رہا اللہ اکبر پتر سہارا دین بابا جسم زخمی ہے ہاتھ زخمی ہے گال زخمی ہے پتر اٹھین امام آپ زمین تے تڑپ دے ودیلا رو رو کے پہ فرمین میں ہوں دا پتر مرملو بالدما جس نو غسل خون دا ملیا میں جو دا پتر جیندہ کفن کربلا دی ریت بنی آئی اللہ اکبر میں تیو دا پترہ مسلوب الامامت وردا جیندی شہادت دے بعد میڈیا جیندیا لوگ امام لہا گئے اللہ اکبر خواجہ در اتار لٹی گئی اللہ اکبر امام رو رو کے بے فرمین میں تیو دا پترہ مقطع العزا جیندی لاج گھوڑیاں دیا سنبنال پامال ہو گئی اللہ اکبر اجرکم اللہ امام تڑپ دے ودین رو رو کے پہ فرمیدنو میرا تریڈیاں دا تسا مری جنا لبابا او میرا بج دے گھوڑے تو لہانا لبابا او میرا کھنڈے خنجر دے نال شہید تھی ونا لبابا میڈا نوکے نظات قرآن پڑھنا لبابا بابا جی میں رومن دا حقا میں سجاد ادا نہیں کر سکا اللہ اکبر 35 سال رات رومن آل امام پہ فرمینیل جی میں غریب بابے نرومن دا حق آئی میں ادا نہیں کر سکا اللہ اکبر امام دے چہرے دا رنگ تبدیل ہو گیا ہر ایک دبتر دے نال ودا کیتا ہے جیمل دیا نوہاں دے نال آیا ہے ایک بی بی بین نوہاں دے نال لا کے پہ فرمینیلو میرا سونا بجڑا کم شام دا بازارا میڈی 4 سالہ دی بین آئے اللہ اکبر اجرکم اللہ او تو دی ہم شکلیں میری بین منتا کر کے آدھی آئی ویر سجاد شمر نواک میری کانتے مارے میرے موت
نہ مارے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ امام درو پرواز کر گیا خوش قسمتان امام پتر موجود دیاں موجود پتر بھی موجود ہے دیاں بھی موجود ہیں نہ کوئی روکنا لائی نہ تازیہ نے مرنا لائی نہ کوئی لاج تو اٹھامنا لائی اوتے شام غریب آئی جائے ویلے مظلوم کربلا دی لاج تو دی تازیہ نے انال اٹھائی گئی اجرکم اللہ اجرکم اللہ غسل مل گیا کفن مل گیا خوش قسمت آئین پانی دا غسل ملیا پترا سونا کفن دیتا پترا جنازہ تیار کیتا ہے دھیاں روندیاں ہیں آج سہارے ڈیون آلے بھی موجود تسلیاں ڈیون آلے بھی موجود جدہ پترا جنازہ چاہیا ہے امام دا جنازہ چاہ کے جنت البقیع چاہے آکے امام محمد باقر علیہ السلام نے بابے دا جنازہ پڑھاونا شروع کیتا ہے پچھے صفحہ لگی ہوئی ہیں امام جعفر صادق موجود ہیں جدہ جنازہ مکمل ہویا ہے امام اپنے بابے دے کولا ہے آکے ڈٹھا ہے کفن خون نال پس گیا لے آؤ بسم اللہ جنازہ لے آؤ خون دے نال پس ہویا کفن آئے امام محمد باقر علیہ السلام جھک دے بابے دیا قدمات جھگیل رو رو کے پہ فرمائے دے نہایو میڈا قیدی بابا او میرا بازاراں دا تھکا ہویا بابا درباراں دا تھکا ہویا بابا رو رو کے پہ فرمائے دے توڑے ہونتا راتنا رو بابا پیا ٹور دائیں دنیا تو پوس کفن گیا ہے ویچ خون دے بابا سنجنی دانے اللہ اکبر کر لو ماتم بسم اللہ اجرکم اللہ میں نو کرا امام باقر رو رو کے پہ فرمائنے توڑے ہونتا راتنا وہ رو بابا بیا ٹور داہیں دنیا تو پوس کفن گیا ہے ویچ خون دے بابا سجنی دانے سجنا تو امام دی آواز آئیے باقر وہ میرا سونا بچڑا کہ ڈساں بازار چونجڑا کہ میں بول سکتا ہے میں صداق ونجا پھوپیاں تو اوندہ پوچھنا کیڑی زینب ہے وہ نئی رات رک دے ماتم حسین